اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوا ہے اس پر تو ہم آگے چل کر بات کریں گے. آپ کا وہاں پہ آج تذکرہ ہوا ہے اور ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے کہیں پر کوئی بات کی ہے کہ عمران خان کی ایک بہن کو ملاقات کی اجازت مل گئی تھی لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. تو یہ بیان جو ہے اس کو حالانکہ میں نے تو آپ کو کوئی ایسا بیان کسی ویڈیو میں نہیں دیکھا, آپ نے میرے سے بھی ایک ویڈیو کی تھی تو آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, لیکن یہ جو بیان ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ بالکل مجھ سے منسوب یہ سوال کیا گیا, میں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا, میرے ٹویٹس ولاگز انٹرویوز سارے پبلک ہیں. میں نے صرف یہ کہا تھا اور کہ تحریک انصاف کی قیادت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ منگل یا منگل سے پہلے عمران خان صاحب کی کسی ایک بہن کی ملاقات کرا دی جائے گی. یہ میرا بیان ہے, تو باقی کوئی نہیں, یہ چلتا رہتا. یہ نہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کسی ایک بہن کی ملاقات کروا دی جائے گی, یہ پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہتا رہا کہ یہ 4 سال سے ہر بار ٹرک کی بتی, دھوکہ, جھوٹ, فریب. تو چلیں میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں اس بار ان کی بات پہ عمل ہوتا ہی نہیں ہوتا. اچھا آج کا جو شو ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ آج گیدرنگ کل یعنی کہ کل جو ہوئی ہے وہاں پہ علیمہ خانم صاحب نے 10,000 لوگوں کی بات کی تھی, لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ اس والے سے آپ کیا دیکھیں؟ ظاہر ہے انہوں نے 10,000 لوگوں کا کہا تھا اور علیمہ خانم صاحب نے خود کہا کہ 4-5 ہزار لوگ ہیں. اب میں تو وہاں نہیں تھا, اور اگر عمران خان صاحب کی بہنیں مطمئن ہیں جتنے لوگ پارٹی وہاں پہ لائی ہے تو پھر ہماری تنقید بنتی نہیں ہے, پھر وہ فضول ہے نا ہماری تنقید. اگر وہ مطمئن ہے جتنے لوگ آئے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ ہمارا اب سوال بنتا نہیں ہے, اور وہ مطمئن ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ہم بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی, 4-5 ہزار لوگ ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں. اچھا اب دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی حکومت کے درمیان جو چیزیں چل رہی ہیں, اب تو بہت سارے صحافی بھی یہ بات کر رہے ہیں, آج ایک اور صحافی نے یہ بات کر دی ہے, حکومت کے جانے کی چیزیں کر دی ہیں, اور فیصل واڈا تو کل سے دوبارہ ایکٹیو ہیں. تو یہ جو ماحول بن رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے چیزیں کوئی بہتر نہیں ہے ابھی جو حکومت شو کروا رہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے بہت سے جو لوگ ہیں ان سے بات کی کہ یہ کیا وجوہات ہیں. یعنی اس میں پہلی رائے یہ آ رہی ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی, صرف 28ویں ترمیم کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. 28ویں ترمیم نہر چولستان والی بنانی ہے, دوبارہ اس پہ بات شروع ہو گئی ہے. 28ویں ترمیم کرنی ہے, نئے صوبے بنانے ہیں, NFC کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جسے کہتے ہیں کہ NFC کے اوپر ہم نے ایک ترمیم کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حد تک ضرور ہے کہ ڈرایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے, کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جیسے مطیع اللہ جان صاحب کی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ 19 جون کا بتانا ہے کہ سارا کریڈٹ جو 19 جون کو ایونٹ ہونا ہے سوئٹزرلینڈ میں وہ شباز شریف کا. لیکن تیسری ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس سسٹم کو گھر بھیجنا ہے, یہ ایک رائے ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو گھر بھیجنا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس سسٹم کو گھر بھیج کے PTI کو لایا جائے گا, ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں اب ٹیکنوکریٹس کی کوئی قومی حکومت ٹائپ آتی ہے کیا آتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے شہر اقتدار میں کہ یہ سسٹم تو بہرحال گھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں نا فیصل واڈا جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, غلیظہ فاروقی صاحبہ نے بھی اب کہہ دیا, گو کہ انصار عباسی صاحب بہت کلوز ہیں موجودہ نظام کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ سیریس چل رہا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصل واڈا صاحب, یہ جو ایک بات ہو رہی ہے نا کہ نہیں جی جیسے منیر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا. دیکھیں جب بھی اس طرح کی خبر آتی ہے نا تو ایک حکومت کے اندر سسٹم کے اندر ایک پینک پھیل جاتا ہے نا, بیوروکریسی کے اندر پینک ہو جاتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے یہ سسٹم جا رہا ہے تو ہم بھی اپنے قبلہ بدلیں یا کم از کم وہ چیزیں نہ کریں. پولیس کے اندر ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کل ایک خبر وہ ویڈیو پرانی چل پڑی نا شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کی, تو جب وہ شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے تھے تو مجھے یاد ہے ہمارا, آپ کو تو پتہ ہی ہے, بول کا آفس اس کے قریب تھا اور میں آفس ہی بیٹھا تھا جب پتہ چلا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا. تو جب ان کو لا رہے تھے تو احتشام عباسی صاحب اس وقت کرائم رپورٹر ہے, نامی گرامی رپورٹر ہیں احتشام عباسی صاحب, میں ایک آدھ اور کو رپورٹر تھا, اور فیضان اشرف صاحب, اور یہ سارے ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھانہ اپارہ کے باہر. تو جب شیخ رشید صاحب کو لایا گیا اور اس کے بعد ان کو پولی کلینک ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا, تو میں احتشام عباسی صاحب کے ساتھ گاڑی میں جب بیٹھا اور ہم پولی کلینک کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا اندھیرے میں ایک پولیس کا وہاں پہ آفیسر کھڑا تھا. تو ہم نے ان کو گاڑی میں, وہ احتشام عباسی صاحب کے جاننے والے تھے, ان کو بٹھا لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر اندھیرے میں کھڑے ہیں, کہتا یار ہمیں کہا تو گیا ان کو اریسٹ کرو اور یہ کرو, لیکن میں میڈیا کے کیمروں میں نہیں آنا چاہتا. اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ سسٹم بدلتے ہوئے پتہ نہیں لگتا, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ہائی لائٹ کر لیں کہ ہم اس گرفتاری میں اور اس سارے میں شامل تھے. تو جب یہ چیز آتی ہے نا کہ سسٹم چینج ہو سکتا ہے تو بیوروکریسی اور پولیس وہ اپنی
اسپیڈ سلو کر لیتے ہیں کہ یار کہیں واقعی سسٹم چینج نہ ہو جائے، اور ہو گیا تو ہمارے تو کام خراب ہو جائے گا، ہم ہائی لائٹڈ ہوں گے. تو اگر تو اس میں ہم یہ کہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، تو ٹی وی چینلز کو ایک میسج آنا تھا کہ فیصل واڈا آپ ٹی وی پہ نہیں آئیں گے، لیکن یہ بلکہ وہ تو اور زیادہ آ رہے ہیں، بالکل صحیح، وہ اور زیادہ آ رہے ہیں، پرائم ٹائم میں مین ٹی وی چینلز کے اوپر آ رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہے. اب یہ کیا ہے، اندازے لگائے جا سکتے ہیں، تجزیے کیے جا سکتے ہیں، تبصرے کیے جا سکتے ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جولائی کے آخر میں جا کے یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کا جا کے کو واضح ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ انگیجڈ ہیں، جو بات چیت کر رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بجٹ کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا چینج ہونا شروع ہو جائیں گی تو کب آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سپٹمبر تک ٹائم لگے گا، اور وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ پوری کر دی جائیں گی. ہاں اچھا اب ان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی جا رہی ہے یہ بھی وہ نہیں بتا رہے. اچھا یہ بھی وہ نہیں بتا رہے کہ آیا اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی جا رہی ہے اس میں عمران خان کی رہائی بھی شامل ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں ہے. کیا مطلب وہ بہرحال جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے یا تحریک تحفظ پاکستان سے وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو اگر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی چیز تو ایگزسٹ کر رہی ہے نا، کہ ورکرز کا دباؤ، سوشل میڈیا کی تنقید، اور جو پارٹی کے لیڈران ہیں جتنی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ پھر بھی خاموش ہیں، تو یہ کاسٹ پے کر رہے ہیں نا پولیٹیکلی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ خاموشی. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور اب ان کو اس تنقید سے فرق بھی نہیں پڑتا، بلکہ وہ ٹیک آن کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی بہت فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ، پی ٹی آئی میں، ان کو بھی ٹیک آن کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ان کا یہ کانفیڈنس بتاتا ہے کہ وہ اس جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں اس پہ وہ اعتماد کر رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک طرف آگے بڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے فیصل واڈا کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نون لیگ کا سوشل میڈیا اور پوری نون لیگ فیصل واڈا پہ خاموش ہیں. وہ اس کی پھر آپ کو کیا؟ صرف اختیار ولی صاحب بولے ہیں، باقی خاموش ہیں. ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب خود نہیں بول رہے، ان کو بلوایا جا رہا ہے، اور سب ڈرتے ہیں. شباز شریف خود ڈرتے ہیں فیصل واڈا سے، یہ سارے فیصل واڈا سے ڈرتے ہیں، یہ محسن نقوی سے ڈرتے ہیں. پوری حکومت دو لوگوں سے ڈرتی ہے، ایک محسن نقوی سے اور دوسرا فیصل واڈا سے. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بات کرے تو یہ آ جاتے ہیں، 5 منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا، لیکن ان کو سانپ سونگ ہے، چون تک نہیں کرے. ہاں اختیار ولی نے ضرور رسپونڈ کیا، اختیار ولی کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کسی نے کوئی جرأت سے. جتنی وہ پنجاب پہ تنقید کر رہے ہیں، باقی کوئی اور کرتا تو اس کے ٹی وی پہ ایڈز بند ہو جاتی، چیزیں بند ہو جاتی. دیکھیں اس کے علاوہ چلیں پنجاب کی کارکردگی پہ تنقید بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی یہ آگے کہنا شروع کر دے کہ ان کی کچھ ویڈیوز آنے والی ہیں، اور آپ کو پتا ہے جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ویڈیوز آنے والی ہیں تو اسے کیا مراد ہوتا ہے، اور فیصل واڈا آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ پہلے ان کے لیے راستہ بند کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فورینزک شدہ ویڈیوز آنے والی ہیں. یعنی وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ وہ اور انہوں نے کہا جس کو میں نے میسج دینا ہے اس کو میسج پہنچ رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو یا سمجھتی ہو کہ ویڈیو آنے کے بعد یہ تم لوگ کہہ دو گے کہ یہ تو اے آئی سے بنی ہوئی ہے، تو نہیں، وہ فورینزک شدہ ویڈیو ہوگی، ساتھ فورینزک کا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اسکینڈل کا سال ہے. جب ان سے یہ سوال کیا ربیہ خان صاحبہ نے کہ یہ بتائیں کہ 2026 شباز شریف کے لیے خیر خیریت سے گزر جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں آپ کو یہ خبر نہیں بتاؤں گا، میں جولائی اگست میں باہر جا رہا ہوں ملک سے واپس. اگر وہ کہہ دیتے نا کہ شباز شریف نہیں جا رہے، اچھا وہ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو شباز شریف کا نہیں پتا، یہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آج سے چند ماہ پہلے وہ شباز شریف کی اتنی تعریفیں کرتے تھے ٹی وی چینلز کے اوپر، اتنی تعریفیں کرتے تھے، صرف نواز شریف کو ٹارگیٹ کرتے تھے. اب وہ نواز شریف کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں، شباز شریف کو بھی، مریم نواز کو بھی. اور نواز شریف اب مجھے بتائیں نا آپ، وہ کس کو کہہ رہے ہیں اشتہاری فراری مفرور بگوڑا، کس کو کہہ رہے ہیں، کون ہے؟ ایک نواز شریف کی، ٹھیک ہے، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نیب زدہ. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سی ایم، مہر بخاری صاحب کے پروگرام میں تو انہوں نے مان لیا کہ ایک سی ایم پی ایم بننا چاہتی ہے، پھر انہوں نے مریم نواز کے اشتہارات کو ٹارگیٹ کیا، پھر انہوں نے نواز شریف کو تو بہت وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور مریم نواز کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ کہا کہ آپ کو فری میدان دیا گیا، گھاس دیا گیا، گھوڑا دیا گیا، اوپن فیلڈ دی گئی، کوئی آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں، پھر بھی آپ ہار گئے. اچھا دوسرا ایک ٹاپک ہے، اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا کہ یہ جو جی بی میں ایک انہونی ہوئی ہے کہ آزاد امیدوار ہمیشہ گورنمنٹ والی سائڈ پہ جاتے ہیں، اور اس مرتبہ وہ آئی پی پیز میں اپنا آئی پی پی میں چلے گئے، لیکن نون لیگ میں انہوں نے جانا گوارا تک نہیں کیا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب کیا نون لیگ کو نہیں پتا کہ ان کو کس نے کہا ہے کہ کہاں شامل ہونے، نون لیگ کو بھی پتا ہے نا. اور یہ انڈیکیشنز ہیں نون لیگ کے لیے، یہ نون لیگ کے لیے انڈیکیشنز ہیں
دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ سہیل وڑائی صاحب بھی لکھ رہے ہیں، نصرت جاوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سر جی حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی. یہ تو کریوسٹی ہے نا کہ دیکھیں جو کہتے تھے کہ عمران خان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کی وفاق میں اپنی حکومت، پنجاب میں حکومت، اب آزاد حرکین یہ ہے کہ وہ IPP اس میں جا رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ انڈیکیشنز ہیں ان کے لیے. پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس 10 سیٹیں ہیں، 4 IPP کے پاس اب ہو گئیں، 4 نون لیگ کے پاس ہیں، 2 PTI کے پاس ہیں، 1 MWM کے پاس ہے، 3 کا ابھی رزلٹ آنا ہے. اور یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ کتنا 10 دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک 24 نشستوں پہ رزلٹ فائنل نہیں ہو سکا. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ اچھا صدیق جان صاحب، ایک امپورٹنٹ کیس ہے ثانیہ چکوال کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا آپ نے روشنی ڈالنی ہے کہ اب آسٹریلین وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ نوٹس لے لیا ہے، اور جو CCD کی جانب سے جو اب بیانیہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ کیس آف مسٹیکن جو ہے آئیڈینٹی کا کیس ہے. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا تھوڑا سا دیکھیں، ایک تو CCD نے جتنے پولیس مقابلے کیے ہیں جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہم نے مارے ہیں وہ سارے کرمنلز ہیں. پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو مان بھی لیں کہ سارے کرمنلز ہیں تو بھی آپ اس چیز کو اس لیے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ماورائے عدالت قتل کریں. اور پھر ایسے ٹائم پہ تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ جب جسٹس جائیہ خان آپ نے خود پسند کے لگائے، حاجی امین کو آپ نے خود بنایا آئینی عدالت کا سربراہ، جسٹس عالیہ نیلم آپ کی حمایت یافتہ ہیں، جسٹس جوگر کو پورا عدالتی نظام آپ کی مرضی کا ہے، آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مطلب جس چیز کی پاکستان اور آئین اور قانون تو چھوڑے، دنیا کا آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، کو روایات وہ بھی آپ کر رہے ہیں. تو آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ آپ بنائیں اسپیشل کورٹس، بنائیں اسپیشل کورٹس بنا کے آپ اس میں ٹرائل کریں، ڈیلی بیسس کریں، آپ 7 دن میں ٹرائل کمپلیٹ کریں اور ان کو سزائے موت سنا دیں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ جب آپ اس طرح سے چیزیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا دیکھیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 99 گناہگار چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، ایک گناہگار بے گناہ جو ہے وہ پھانسی نہ لگے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے ایک بچی کی جان چلی گئی، ان کے والد کو گولیاں لگ گئیں، یہ تو پوری فیملی جو اندر تھے وہ سارے چلے جاتے. اب کیونکہ وہ ان کی نیشنلٹی کسی اور ملک کی ہے اور اس ملک نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. CCD یہ کام جاری رکھے گی، اس کے بعد بھی بے گناہوں کی جانیں جائیں گی. کیوں؟ موجودہ نظام CCD کو سپورٹ کرتا ہے، اور CCD کو بنانے کا مقصد کرائم ختم کرنا نہیں ہے. بظاہر تو وہ لوگوں کو مار رہے ہیں نا جو کرمنلز ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر یہ ہے. CCD بنانے کا مقصد اوور آل پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کو میسج دینا ہے کہ بھائی ایسا ایک ادارہ موجود ہے جو کسی بھی بندے کو مار سکتا ہے، اس کے پاس لائسنس ٹو کل، خوف پھیلانا ہے. CCD کا مقصد کرائم ختم کرنا نہیں نظر آتا، خوف پھیلانا نظر آتا ہے، جو کہ پھیل گیا، وہ تو آپ کے سامنے. تو صدیق جان صاحب آپ کو یعنی کہ جو آنے والے دن ہیں لاسٹ پہ کہ مثلا کہ اب آپ کو نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے زمین جو ہے گرم ہونا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں نیریٹو کی حد تک تو زمین گرم ہو چکی ہے، نیریٹو کی حد تک، بیانیے کی حد تک، الزامات کی حد تک، پروگرامز کی حد تک، ٹی وی چینلز کی حد تک. دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کریں، آپ نے ذرا آبزرو کرنا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز جو کہ مکمل طور پہ کنٹرول میں ہیں، پچھلے 2-3 دن سے کھل کے بات ہو رہی ہے نون لیگ کے خلاف، ان کے پروجیکٹس کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، ان کے بجٹ کے خلاف. کیسے؟ صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا. ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ کریم آپ کامیاب ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر انتہائی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. صدیق جان صاحب، پہلے ہم نے دیکھا کہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا، اس کے بعد نصرت جاوید صاحب، پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب، اور آج فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے لوگوں کے اسکینڈلز آ رہے ہیں، ذاتی ویڈیوز آ رہی ہیں. اچانک بڑے عرصے بعد فیصل وابڈا صاحب ٹی وی چینل پر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی زینت بنے ہیں اور نشانہ صرف نون لیگ کو بنا رہے ہیں. دیکھیں وہ نون لیگ کے علاوہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے جو پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا ہے کہ ایک صوبے کا CM جو بڑے عرصے سے CM ہے اس کو ہٹا کے اور ایک اور شخص CM بننے کے لیے ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے. تو مراد علی شاہ صاحب چیک کر لیں کہ پنڈی اسلام آباد میں ان کے کس تگڑے وزیر نے آ کے اور ملاقات کی ہے. اچھا. اور یہ بات آصف علی زرداری کو بھی پتہ ہے کہ کس نے آ کے اور ملاقات کی اور کون اب پیپلز پارٹی کے ساتھ دل و جان سے نہیں رہا اور اس نے اپنی وفاداریوں کا حلف کسی اور کو دے دیا ہے. اور اس لیے ایک بات یہ انہوں نے کی ہے. پھر انہوں نے ظاہر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ ان کے کچھ اسکینڈلز آنے والے ہیں. انہوں نے
کہا کہ علی بن گناپور کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ سہیل آفریدی کو ہٹا کے آنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. پھر آپ بتا رہے تھے یا مجھے کون بتا رہا تھا کہ ان سے ابرار صاحب نے سوال کیا، وسیم ملک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ سہیل بڑائی صاحب کالم لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا زوال شروع ہو جائے گا. تو اس پہ فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کو اگست میں بتاؤں گا. دیکھیں اب میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں، بلکہ بہت ساری چیزوں کے ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھیں. ہیٹرک کرتے ہیں کالمز کی سہیل بڑائی صاحب، اور مسلسل یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا زوال شروع ہونے والا ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، اور نکارہ بجنے والا ہے. اس طرح کی وہ باتیں لکھتے ہیں، اور خبردار ہوشیار تیار رہیے، اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. اگلے دن وہ لکھتے ہیں، اس اگلے دن پھر لکھتے ہیں، اپنی بات پہ وہ قائم ہیں. پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا اس طرح سے. پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کا 9 اپریل 2022 بہت قریب آن پہنچا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں. پھر آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کی جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں پس پردہ، وہ بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور 3-4 مہینے میں ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی. جس پہ میں مسلسل یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہ بات مسلسل کہتے ہیں کہ بھئی پچھلے 4 سال میں آپ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا گیا وہ جھوٹ ثابت ہوا، وہ ٹرک کی بتی ثابت ہوئی، وہ دھوکہ ثابت ہوا، وہ فراڈ ثابت ہوا. تو اب کیوں؟ اس پہ ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، سیکورٹی کی سچویشن آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل، انٹرنل، ایکسٹرنل، ریجنل، بارڈرز، اکانومی، ان کی کرپشن، لوٹ مار، مطلب اور کچھ حساس چیزیں ہیں جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا چیزیں تو نہیں چل رہی، اس لیے اس بار ہمارے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سنجیدہ ہے. خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر آپ تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، سہیل بڑائی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، نصرت جاوید صاحب کی کالمز، فیصل واڈا صاحب کے بیانات، تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ انگیجڈ ہیں ان کی گفتگو، ان ساری چیزوں کو آپ اگر ملاتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا چل رہا ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں آپ کو نا جب کوئی بہت زیادہ فرمائشیں کرنے لگ جائے نا، اور اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ آپ سے ڈیمانڈ کرنے لگ جائے، اور مطلب جتنی بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو، لیکن بار بار وہ آپ کی ضرورت اسے پتہ ہو کہ آپ اس کی مجبوری ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے، اور وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو، وہ آپ کو بار بار فرمائشیں کر رہا ہو، تو ایک وقت آتا ہے آپ تھک جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں نا جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی حکومت کو چلانا ہے، وفاقی حکومت کو، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے. اب یہ سسٹم تب چلتا ہے جب پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت نہیں. اچھا اس سے پہلے جی بی میں الیکشن چوری کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی پاکستان کے مفاد کے لیے کیا گیا ہے یا جی بی کے عوام کے مفاد کے لیے کیا گیا؟ نہیں، جی بی کا الیکشن چوری کیا گیا ہے اس لیے کہ سسٹم کیونکہ چلانا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ کہ پیپلز پارٹی نے جی بی کی حکومت مانگی ہے، تو اس لیے آپ نے جی بی کا الیکشن چوری کر لیا. اے جے کے کا الیکشن آپ اس لیے چوری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کو دینا ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں دیتے تو وہ وفاق میں آپ کو تنگ کریں گے، سسٹم ادھر ادھر ہو جائے گا. اچھا اب اگر آپ نے کشمیر میں الیکشن چوری کرنا ہے تو آپ کشمیری جس حد تک چلے گئے ہیں وہ الیکشن تو چوری نہیں ہونے دیں گے، 33 سیٹوں پہ تو الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے، بہت مشکل ہے. آپ کتنے 4 سیٹیں چوری کر لیں گے، 5 کر لیں گے. تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو 15 سیٹیں چاہیے جو یہاں پہ بنتی ہیں، 12 جن کے اوپر الیکشن ہوتا ہے اور 3 اس کے اوپر مخصوص نشستیں ملتی ہیں. تو 15 آپ کی جیب میں ہونی چاہیے یہ سیٹیں، تاکہ آپ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دے سکیں. اور پیپلز پارٹی کو اقتدار اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کشمیر کی ضرورت ہے، آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے ضروری ہے، نہیں، پیپلز پارٹی کو اس لیے دینا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو 28ویں ترمیم میں یا یہ جو ابھی صوبوں نے پیسے دیے ہیں وفاق کو، وہ پیپلز پارٹی نے شرط پر دیے ہیں کہ ہمیں آپ جی بی اور اے جے کی حکومت دیں گے، تاکہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس صوبے میں آنا تھا اس سے جو ہماری کرپشن کی پرسنٹیج بننی تھی وہ ہم اے جے کے سے اور جی بی سے نکال لیں گے. اور جی بی اور اے جے کے اندر اچھی خاصی کرپشن کا پوٹینشیل موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو قدرتی وسائل ہیں، مائنز ہیں، منرلز ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے خطے، ہمارے ملک کے جن ایریاز کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل عطا کیے ہیں، بجائے اس سے کہ اس سے پاکستان کی قوم کو، کشمیر کے لوگوں کو، جی بی کے لوگوں کو فائدہ ہوتا، آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوتا، نہیں، وہاں بھی ہم نے ایسے لوگ مسلط کرنے ہیں جو ہماری ذاتی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ہم نے اس نظام کو چلانا ہے، عمران خان کا راستہ روکنا ہے.
اور چاہے اس سے جی بی کے لوگوں کو جتنا مرضی نقصان ہو، کشمیر کے لوگوں کو جتنا مرضی نقصان ہو، بالکل اس لیے ایسا ہم نے مطلب وہاں پہ ان لوگوں کو مسلط کرنا ہے، ہوں ملک کی خاطر نہیں، عوام کی خاطر نہیں، آنے والی نسلوں کی خاطر نہیں، سسٹم کو چلانے کے لیے۔ تو ہوں اب بھی تو تھک جاتے ہیں نا جب کوئی ضرورت سے زیادہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جائے۔ بالکل ایسا اب دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے، ہوں ادھر پیپلز پارٹی کو سیٹیں دی ہیں تو ادھر میاں نواز شریف بگڑ گئے، ہاں وہ برہم ہو گئے جو اطلاعات ہیں، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور میں تو سب سے پہلے یہ بات میں نے بتائی تھی ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جب صبح 8 بجے تک جب الیکشن تھا جی بی میں، اور اگلے دن صبح 8 بجے تک 17 سیٹوں کا رزلٹ آ چکا تھا، ایک نون لیگ کو ملی تھی۔ میاں نواز شریف کو نون لیگ کے لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں، آپ کی انسلٹ ہے، انہوں نے اچھا آپ کی انسلٹ کیا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جہاز میں اٹھا کے لے آئے تھے، ادھر ہاں ڈال کے آپ کو لے آئے تھے جہاز میں، آپ کو یہاں پہ کہا کہ آپ کی یہ ایک طرح سے وکٹری اسپیچ ہے، یہ ہوں دوسری بار آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، پہلے کبوتر آپ کے کندھے پہ بٹھا کے اڑایا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا تماشا بنوایا، اب دوسری بار آپ کا تماشا بنوایا، میاں صاحب ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا 17 سیٹوں کا جب رزلٹ آ چکا تھا تو نون لیگ کو ایک ملی تھی، لیکن اگلے 3 رزلٹ آتے ہیں وہ تینوں نون لیگ کے آتے جاتے ہیں۔ یہ ہاں کیسے ہو گیا؟ ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، پھر ابھی تک وہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اب یہ جو وہ دوبارہ کچھ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر الیکشن اور ووٹنگ اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہوں ٹھیک ہے، دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اکانومی کی صورتحال ہے، جو غربت بے روزگاری ہے، دیکھیں 13 کروڑ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں۔ خط غربت سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی باعزت روٹی اپنے بچوں کو نہیں کھلا پا رہے، ٹھیک ہے، وہ سڑکوں پہ نہیں آتے، ویجیٹیشن نہیں کرتے، لیکن کب تک؟ کب بالکل تک؟ بالکل ایسے ٹھیک ہے، ہاں تنگ آمد ہاں بجنگ آمد ہوتی ہے۔ ہوں اور اگر وہ سڑکوں پہ نہ بھی آئیں تو 24 گھنٹے بد دعائیں تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں نا، ہوں نفرت تو کر رہے ہیں نا، گالیاں تو دے رہے ہیں نا، ہوں ٹھیک ہے، ذہنی اذیت کے تو شکار ہیں نا، اس سسٹم کو تو نہیں مان رہے نا۔ تو ہر روز نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں، آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہو رہی ہے، تو اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو روزگار کے موقع آتے ہیں، اب پہلے جتنی آ رہی تھی اس سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو پروجیکٹس چل رہے تھے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے، اس میں بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، بے روزگار ہو تو رہے ہیں کدھر جائے گا ہاں 2.5 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے، ہوں 13 کروڑ لوگوں کو جو ان کی عمر کے مطابق خوراک چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ پنجاب میں اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں، آپ نے ان کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، پنجاب میں آپ نے ان کو جو بی ایچ یوز ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، پرائیویٹائز کر ہیلتھ کارڈ آپ نے ختم کر دیا ہے، فیکٹریاں ملیں انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے، ایجوکیشن کے کسان اندر آپ کا ہاں میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایجوکیشن کے اندر صرف میاں والی کے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو وہاں پر 1200 نوکریاں جو ہے وہ ختم کی گئی ہیں، صرف میاں والی ایک ٹھیک ہے نا۔ ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا اچھا، اب میاں والی سے تو بدلہ بھی لینا ہے نا، ویسے تو پورے پنجاب کے لوگوں سے بدلہ لینا ہے، لیکن میاں والی سے زیادہ لینا ہے کیونکہ عمران خان کا ضلع ہے نا۔ ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا نہیں پوچھیں گے اپنے نون لیگ کے ایم ایل ایم پی اے سے پورے پنجاب کے اندر، ہاں خاص طور پہ ہاں کہ 4 سال تمہیں ہاں ہو گئے آئے ہوئے، کوئی تو آسانی بتاؤ کہ جو تم لوگوں کی زندگیوں میں لائے ہو۔ لوگ ان کے گریباں نہیں پکڑیں گے، لوگ پکڑیں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نون لیگ کے ایم ایل ایم پی ایس کو ڈسٹنس کرنے لگے حکومت سے، پنجاب حکومت سے اور وفاقی حکومت سے، کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ ہیلتھ میں ٹھیک ہیں، نہ ایجوکیشن میں ٹھیک ہیں، نہ روزگار میں ٹھیک ہیں، نہ کسان خوشحال ہے، کسان خودکشیوں پر مجبور ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، سیکورٹی سچویشن آپ کے سامنے ہے، جو افسوسناک واقعہ توسہ شریف میں ہوا ہے، کرک میں ہوا ہے، کرم میں، بلوچستان کی صورتحال۔ ان ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے، عمران خان، عمران خان اور عمران خان۔ پاکستان کے لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اقتدار اس کے حوالے کریں، عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ جب تک نہیں کریں گے روزانہ ملک کا نقصان ہوتا چلا جائے گا اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کدھر جائے گا۔